کالا باغ ڈیم کے منصوبے کی طرح کیا ان نہروں کے منصوبوں کو بھی دفن کر دیا جائے گا یا نہیں؟ آج اس پر بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی پر تنقید بلا جواز ہو رہی ہے یا اس کا جواز ہے؟ نون لیگ کھل کر ان نہروں کی حمایت کیوں نہیں کر رہی؟ آج اس پر بھی بات ہوگی۔ دریائے ستلج سے پانی لینے کی بات کی جا رہی ہے، دریائے ستلج کا پانی کس کا ہے؟ آج اس پر بھی بات ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا شیر محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیس آف سندھ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں گے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ کالا باغ ڈیم کے منصوبے کا اعلان 1997 میں اس وقت کے بھاری مینڈیٹ حاصل کرنے والے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے بھی کیا تھا، جبکہ ان کے بعد آنے والے پرویز مشرف نے بھی کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کیا تھا، جبکہ ان کی حمایت میں انہوں نے مہم بھی چلائی تھی، مگر سندھ کے لوگوں نے جو مسلسل احتجاج کیے تو کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو دفن کرنا پڑ گیا، اور آج کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ ہے وہ مردہ گھوڑے کی شکل میں ہے۔ اب چولستان کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے جو نہروں کے منصوبے بنائے گئے ہیں ان کے لیے بھی سندھ بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سندھ بھر میں جو احتجاج ہو رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا مکتبہ فکر کا آدمی نہیں ہے جو ان احتجاجوں میں شرکت نہ کر رہا ہو، منا سندھ بھر میں یکمشت ہو کر ان احتجاجوں میں شمولیت کی جا رہی ہے اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو نہریں نکالنے کا جو منصوبہ ہے یہ کالا باغ ڈیم سے بھی بڑا خطرناک ہے، اور سندھ بھر کے لوگ روڈ اور رستوں پر آ کر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پر جو ان نہروں کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے یہ تنقید بلا جواز ہے یا اس تنقید کے لیے جواز فراہم کیا جا رہا ہے؟ تو اس بارے میں پیپلز پارٹی کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ان نہروں کی منظوری بھی صدر پاکستان آصف علی زرداری نے دی ہے، مگر اس کی تردید کرتے ہوئے جو پیپلز پارٹی والے ہیں کہتے ہیں کہ صدر پاکستان نے منظوری نہیں دی اور نہ ہی ان کو منظوری دینے کا حق حاصل ہے، مگر اس بارے میں مختلف باتیں جو ہے وہ منظر پر آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی پر تنقید اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ سندھ بھر میں جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں 168 ہیں ان میں سے 118 پیپلز پارٹی نے جیتی ہوئی ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کی 61 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے 44 نشستیں جیتی ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو سندھ بھر کا جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے جو مطالبے کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے کہ یہ نہریں نہ نکالی جائے، تو سندھ کے لوگ اس وجہ سے بھی تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے جو آئینی عہدے ہیں، سینیٹ کا چیئرمین ہو یا پاکستان کا صدر ہو، اور 2 گورنرز جو صوبوں کے ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، تو اس طرح سے جو یہ منصوبے بنائے گئے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے بھی پیپلز پارٹی پر تنقید ہو رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ کھل کر ان نہروں کی حمایت نہیں کر رہے، مگر وہ یہ جواز ضرور فراہم کرتے نظر آتے ہیں کہ ان نہروں کے منصوبوں کی منظوری آصف علی زرداری نے دی ہے جو صدر پاکستان ہے۔ تو اس حوالے سے نون لیگ کھل کر بھی حمایت نہیں کر رہی مگر پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ نون لیگ والے یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے اور سندھ کے لوگوں کے خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، جبکہ ٹیلی میٹری سسٹم کی بھی بات وہ کر رہے ہیں کہ ہر صوبے کو ان کے حصے کا پانی دیا جائے گا، اور ٹیلی میٹری سسٹم کے تحت ان کو ان کے حصے کا پانی دیا جائے گا، مگر 1991 کے ارسا اکارڈ کے تحت بھی سندھ کو پورا پانی نہیں دیا جا رہا۔
اس وقت بھی سندھ کے جو کاشتکار ہیں وہ اپنی فصلیں کاشت کرنے کے لیے پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی نہروں میں اس وقت پانی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ 6 نہریں نکل گئیں تو دریائے سندھ سوکھ جائے گا اور اس میں ریت اڑنا شروع ہو جائے گی، اور سندھ کی جو زرعی زمینیں آباد ہیں وہ غیر آباد ہو جائیں گی۔ یہی خدشات ہیں سندھ کے لوگوں کو، جن کی وجہ سے وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دریائے ستلج کا پانی جو ہے وہ ان نہروں کے لیے لیا جائے گا۔ تو دریائے ستلج کو تو کئی دہائیوں پہلے پاکستان نے بیچ دیا تھا، اور دریائے ستلج تو انڈیا کی، بھارت کی ملکیت میں دے دیا گیا تھا۔ تو دریائے ستلج کا پانی ان نہروں کے لیے کہاں سے لیا جائے گا؟ سندھ کے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں تو وہ یہ بات بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو دریائے ستلج انڈیا کو بیچ دیا گیا تھا کئی دہائیوں پہلے، تو اس کا پانی ان نہروں کے لیے کیسے لیا جا سکتا ہے؟ یہ پانی دریائے سندھ سے ہی کاٹا جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری زمینیں غیر آباد ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔